ہم قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے, جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا. وَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. جس کو کسی حسن و جمال کی پری نے, خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا, آؤ میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں, دعوت دے رہی ہوں, آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو. اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ, دور بھاگ ہٹ جا یہاں سے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو, ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. عرش الہی کا سایہ ہر کسی کو ملے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج جس کے اندر ابھی 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہے, یہ سورج قیامت کے دن اس کی ساری گرمی زمین پر پڑ رہی ہوگی. یہ سورج جس کے اندر جس کی مسافت آج کے زمانے میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, تب اس کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. قیامت کے دن یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ نہیں, صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل 9 کروڑ 30 لاکھ نہیں, صرف 1 میل. گرمی اتنی ہی ہوگی اس کے اندر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ, وہ زمین کے اوپر پڑ رہی ہوگی. جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا, اپنے عملوں کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کوئی ٹخنوں کے برابر, کوئی ایڑی کے برابر, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی کاندھے کے برابر, اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے, اسی میں گوتے لگا رہے ہوں گے. اور ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عدل و انصاف کرنے والا امیر جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہوگی, ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا, عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا, یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, وشاب نشأ فی عبادت اللہ, نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, ورجل قلبہ معلق فی المساجد, اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. ظہر پڑھ کے آیا, عصر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے, عصر پڑھ کے آیا, بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی, مغرب پڑھ کے آیا, عشاء کی اذان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی. جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے, یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی, جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے. تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیوں, وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے, اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے, انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لی ہوگی, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ
اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور پانچواں وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال, جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا, برے کام کے لیے بلایا, واٹس ایپ سے بلایا, فون کر کے بلایا, موبائل پہ بول کے بلایا, امی ابو شادی میں گئے, آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم گھر میں اکیلے ہیں. کسی کالج کی لڑکی نے بلایا, کسی ہینڈسم کسی اسمارٹ لڑکی نے بلایا, خوبصورت ذات منصب و جمال کا لفظ آیا حدیث میں, جو حشمت جاہو جلال والی, پیسے والی, دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو, ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھکرا دی. اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا, دولت کی طرف نہیں دیکھا, جاہو جلال کی طرف نہیں دیکھا, چاہے اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کیٹاگری کی طرف نہیں دیکھا, اس کی اونچی پوسٹ کی طرف نہیں دیکھا, اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا, اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا اور کہا نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس کو نے تو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں, جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے, لیکن یہ رونا رونا نہیں ہے. رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھاؤ, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو, عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو, اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں اکیلے میں تنہائی میں, کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے ہے. تو وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, فَفَاضَتْ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا, خیرات کیا, چپکے سے کسی کی مدد کی اور اس طریقے سے کی, چھپا کر دی, اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ, کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے, یعنی کسی کو نہ پتا چلے, اور چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اپنے در کے بھی اصول بدلو. ہاں, جو چندہ جو ہوتا ہے نا, لاؤ مدرسے کے لیے, ایک آدمی دیکھ رہا ہے, اچھا اس نے کتنا دیا, 100 روپے, اب ہم 200 دیں گے. وہ دکھاوا بہت چلتا ہے, اور عجیب 20 سال سے آ رہا ہوں, تقریروں میں دیکھ رہا ہوں, جس کا نوٹ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا. جو صاحب چندہ کرتے ہیں, دیکھا کہ ہاں 10 روپے دی اللہ صاحب یہ دے, 20 روپے دی ہاں اللہ تعالیٰ, اور جہاں دیکھا 2000 کا نوٹ ملا, نعرہ تکبیر. ایسا لگتا ہے کہ 10 والے کو جنت ملے گی ہی نہیں, 2000 والے نے جنت خرید لی ہے. عجیب سا لگتا ہے, جس کا نوٹ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت. خلوص دیکھتا اللہ. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں, اللہ نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے اسمارٹ ہو, اللہ اس طرف بھی نہیں دیکھتا. نہیں, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. دیکھے تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے, تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے, تم اللہ کا کتنا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہو. اس لیے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, قربانی جو کرتے ہو نا اس کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا, اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جاتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے, ڈر, کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو.
ہم نے دیکھا بکرا نہیں خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، نا پہلے پڑوسی کا دیکھیں، پڑوسی لایا 10,000 کا بکرا، بیوی کہنے لگی معلوم ہے 10,000 کا لایا، تمہاری کاروبار میں بنتی نہیں ہے اس سے، اب دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، کہا ٹھیک ہے، وہ جا کے 15,000 کا لایا اور دکھا رہا کتنے کا ملا، 15 کا، اور زور سے بتا رہا 15 کا، تاکہ لوگ سمجھ لیں اس کا 10 کا ہی میں 15 کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے، ڈر کتنا ہے تمہارے اندر، خوف کتنا ہے تمہارے اندر۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو۔ چاہے کتنا اچھا کام کر لو، قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے گردن کٹائی ہوگی اپنی، قتل ہوا ہوگا وہ جنگ میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ادھر آؤ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تھا؟ کہے گا اللہ تجھے معلوم نہیں۔ اللہ کہے گا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں تو تیری راہ میں قتل ہو گیا، میں نے تو گردن کٹا دی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑا، فیکٹری کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلا گیا، ادھر لڑا، کئی کافروں کو مارا، پھر ایک کافر کی گردن میری تلوار میری گردن پر چلی، میں بھی کٹ گیا، میں بھی مر گیا، میں بھی شہید ہو گیا تیری راہ میں۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ کہے گا اللہ میں مرا نہیں، میں قتل نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا تو نے گھر چھوڑا صحیح، بیوی چھوڑی صحیح، بچے چھوڑے یہ بھی صحیح، تو نے فیکٹری چھوڑی یہ بھی صحیح، زمین و جائیداد چھوڑی یہ بھی صحیح، میدان جنگ میں لڑائی یہ بھی صحیح، تلوار چلائی یہ بھی صحیح، کافروں کو مارا یہ بھی صحیح، اور ایک کافر کی تلوار تیری گردن پہ چلی یہ بھی صحیح، تو مرا یہ بھی صحیح، لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہوا یہ صحیح نہیں۔ کہیں کا سب صحیح لیکن تو اللہ کی راہ میں نہیں مرا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہے گا جب تو تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گیا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ مجھے لڑنے والا کہیں، لوگ مجھے میری بہادری کے چرچے کریں۔ تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا، دکھاوا تھا تیرے اندر، تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، تو نے میرے لیے لڑائی کہاں لڑی ہے؟ تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، بہادر کہلانے کے لیے لڑا تھا۔ چلو آؤ، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی چھوڑے، فیکٹری بھی چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑا، کئی کافروں کو مارا، خود بھی قتل ہوا، لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کتنی سی بات پر صرف دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اتنے سے کام پر کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ نیت دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے؟ کام اچھا تھا، لڑا میدان جنگ میں، لیکن نیت خراب تھی، اس لیے اچھا کام بھی بیکار ہو گیا۔ جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے، سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں، جنت الفردوس بھی لگا لی، پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ جرجیت صاحب نے نماز کے بعد پوچھا صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں، جمعے میں اگلی صف میں، ماشاءاللہ، کہو بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ولی صاحب آج جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا، ہاں، اس کا مطلب جمعے کو اللہ دیکھتا ہے، بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا۔ ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے۔ ہر دن دیکھتا ہے تو پھر تم نے اور دن نماز نہیں پڑھی، آج کیوں پڑھی؟ آج جمعہ تھا۔ اچھا، جمعے کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ارے نہیں یار مولانا، آپ یار مذاق بنا رہے ہیں میرا۔ نہیں، مجھے ایکسپلین کرو، سمجھاؤ مجھے، مطلب آج جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کے اوپر سے معاف۔ ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں، بھائی تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ظہر کی نماز معمولی ہے، وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، عصر چھوڑ دو اتنا بڑا، پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ بڑا گناہ۔ ارے مولانا صاحب، ارے پاگل ہو یار۔ نہیں، میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ نا۔
ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے؟ یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے، کتنا کمینہ ہے۔ یعنی جمعے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ اللہ کی قسم یہ نماز جمعے کی بھی تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، گاؤں والوں کو سجدہ کیا۔ نیت دیکھتا اللہ، نیت۔ اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا، تھوڑا تھک گیا، اس نے سوچا کہ سستا لوں، اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے اور تھوڑا لیٹا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب۔ میرے پورے گھر کا سامان اونٹ پر تھا اور اونٹ غائب، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ اللہ کیا میرا اونٹ کہاں گیا؟ پورا جنگل تلاش ڈالا، اونٹ نہیں ملا۔ پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ پھر تھک گیا، دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا، اسی جگہ پر آیا، آگے پھر بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں اس کے بعد ڈھونڈوں گا۔ اس نے اپنا چادر بچھائی، لیٹ گیا، تھوڑا لیٹا کہ میں سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں، اونٹ کو پھر ڈھونڈتا ہوں۔ آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسے ہی موجود ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے کھول کے دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں۔ اس زمانے میں جو غلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں، جیسا سامان میں نے لادا تھا ویسا ہی۔ خوش ہو گیا، اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا، ہمیں اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا۔ تو مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مان گیا ہے اللہ تجھے، واقعی تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ واقعی تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، وانا ربک، میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں؟ اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت، ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، اللہ مسکرا دیا، غصہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا۔ اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جالو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، اللہ سے یہ نہیں کہا اس نے۔ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے، خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، اپنی نیتوں کو سنبھالو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر۔ آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں ضروری تھیں، آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ لڑکیاں حد سے ضرورت سے زیادہ
آگے بڑھ چکی ہیں۔ کالجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال، آفسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شریعت حج کی اجازت بھی عورت کو بغیر محرم کے نہ دیتی ہو، اگر حج جو فرض ہے ایک مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن ایک عورت کو بھی اگر حج جیسا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لیے اس کا یا تو شوہر ہونا چاہیے، یا اس کا بھائی یا باپ، یا ایسا شخص اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تب وہ حج کر دیں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو عورت کے اوپر سے حج کا فریضہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی، اللہ کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی ایک فرض چھوڑ دے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی عزت و آبرو میرے حق کو اور میرے فرض کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی عزت و آبرو کا کوئی سودا کر دے اور اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھیل دے۔ جب حج جیسی عبادت اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، کالجوں میں پڑھانے کے لیے، بازاروں میں اکیلے جانے کے لیے، شاپنگ اور مارکیٹنگ اکیلے کرنے کے لیے، آپ کے گھر سے آپ کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ دیوس ہے وہ بھائی جن کی بہنیں اکیلے سفر کرتی ہیں، بھڑوئے ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ یہی جملہ میں بھول گیا تھا، دیوس کا معنی ہوتا بھڑوا۔ بھڑوے ہیں وہ لوگ جن کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کر رہی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں میں نے